Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری برج کورس ڈے 9 ہے، جماعت دہم کا برج کورس ہے، 90واں دن ہے۔ تاریخ، شہریت و جغرافیہ۔ جماعت دہم مضمون تاریخ و سیاسیات، دن 9، میعاد 35 منٹ، اکائی جز، ذیلی اکائی سماجی و سیاسی تحریکیں۔ جماعت دہم مطالعہ کردہ نتیجہ متوقع صلاحیتیں، سماجی تحریک عوامی بیداری کے لیے جن طریقوں کو اختیار کرتی ہے ان سے واقف ہونا۔ جماعت دہم اکائی جز، ذیلی جز، تعلیمی پیش رفت، خواتین و دیگر کمزور طبقات کو خود کفیل بنانا۔ سبق کے اغراض و مقاصد۔ جماعت دہم مطالعہ کردہ نتیجہ متوقع صلاحیتیں، مختلف سماجی مسائل حل کرنے کے لیے تعلیم ایک اہم ذریعہ۔ مربوط ماخذات آئیے دہرائیں۔ پہلا سوال ہے، آزادی سے قبل بھارت کے سماجی مسائل کیا تھے؟ دوسرا، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پہلا اسکول کس نے شروع کیا؟ آزادی سے قبل بھارت کے سماجی مسائل کیا تھے؟ دوسرے کا جواب ہے، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پہلا اسکول جیوتی با پھولے اور ساوتری بائی پھولے نے شروع کیا تھا۔ آزادی کے قبل کے مسائل جو مسائل تھے اس میں تھا غربت، بے گھر۔ غربت اور بے گھریاں دنیا بھر کے مسائل ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی، موسم کی بدلتی ہوئی تبدیل، جس میں گرم موسم، بدلتی ہوئی آب و ہوا، یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ شہری حقوق اور نسلی امتیاز، صنفی عدم مساوات، صحت کی دیکھ بھال کی عدم دستیابی، اس کے علاوہ سماجی بھید بھاؤ اور فرقہ پرستی بھی یہ اہم مسائل تھے۔ مطالعہ، تجزیہ، عملی سرگرمیاں۔ تیسرا ہے، سماجی، تعلیمی و اصلاحی میدان میں کون کون سے سماجی مسلحین نے کام کیا؟ آئیے مدد لیں۔ تیسرا ہے، لنک دیکھیے، تعلیمی پیش قدمی تمہید۔ تیسرے کا جواب ہے، مراٹھی کے معاشرتی اصلاح کاروں کی فہرست: ونوبا بھاوے، دھونڈو کیشو کروے، بابا صاحب امبیڈکر، ونائک دامودر ساورکر، مہاتما جیوتی با پھولے، بلی رام پاٹل، ڈاکٹر رفیق زکریا، سندھو تائی سپکاڑ وغیرہ۔ پرائمری تعلیم کے لیے ایک لنک ہے، خصوصی معلومات تارا بھائی موڈک کے لیے ایک لنک ہے، کوٹھاری کمیشن کے لیے ایک لنک ہے۔ چوتھا ہے، جماعت دہم تاریخ و سیاست کی درسی کتاب بتدریج، اس کی بھی ایک لنک دی گئی ہے۔ سرگرمی اور عملی کام۔ پہلا سوال ہے، آدیواسی بچوں کے لیے تارا بھائی موڈک اور انوتائی واگھ نے کون سی کوششیں کی ہے؟ دوسرا سوال، حکومت کی طرف سے خواتین اور دیگر کمزور طبقات اور اقلیتی طبقات کی تعلیمی ترقی کے لیے حکومت نے کون کون سے اقدامات انجام دیے ہیں؟ تیسرا، پرائمری تعلیم کو عام کرنے کے لیے حکومت نے کون کون سی کوششیں عمل میں لائی؟ چوتھا، تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، تارا بھائی موڈک نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے وہ آدیواسیوں کے پسماندہ علاقے میں قائم کیے۔ انہوں نے آدیواسی بچوں کو عملی سرگرمیوں کے ذریعے تعلیم دی اور اس پسماندہ علاقے کے بچوں کو تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم دے کر انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے ان کے دو کام پسند آئے۔ دوسرے کا جواب ہے، بہتر تعلیمی انفراسٹرکچر، غریب خاندانوں کے لیے مالی امداد، تعلیم کی اہمیت پر شعور اجاگر کریں، تعلیم کے حوالے سے زیادہ رواداری، کم از کم اجرت دینے کی کوشش کریں اور اس کے حوالے سے معیار میں اضافہ کریں، اسکالرشپ اور گرانٹ جاری کر کے تعلیم کو فروغ دے سکتے ہیں۔ تیسرے کا جواب ہے، مرکزی حکومت نے پرائمری تعلیم یعنی ابتدائی تعلیم کو عام کرنے کے لیے 1994 عیسوی میں ضلعی ابتدائی تعلیم پروگرام شروع کیا۔ اس پروگرام کے تحت 7 ریاستوں بشمول مہاراشٹر میں درج ذیل سرگرمیاں شروع کی گئی۔ پہلا، پرائمری اسکولوں میں طلباء کی 100% حاضری اور طلباء کی زائگی کی روک تھام کرنا۔ دوسرا، لڑکیوں اور معذوروں کی تعلیم۔ تیسرا، ابتدائی تعلیم سے متعلق تحقیق اور خدر پیمائی۔ چوتھا، متبادل تعلیم اور سماجی بیداری۔ کوٹھاری کمیشن، یہ خاکہ مکمل کرنا ہے۔ چوتھا ہے، کوٹھاری کمیشن کے ذریعے طے کیے گئے تعلیمی مقاصد۔
تعلیمی میدان میں کارکردگی دکھانے والے اشخاص کی تصاویر۔ پہلے کا جواب ہے تعلیم کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوٹھاری کمیشن کی تجاویز، مسلسل تعلیم، تعلیم بالغان، مراسلاتی تعلیم، اوپن یونیورسٹی۔ اب یہ جو سماجی مسلح کار ہے اس میں سروپلی ڈاکٹر رادھا کرشنن ہے، اس کے علاوہ رابندر ناتھ ٹیگور ہے، اس کے علاوہ ہمارے پرائم منسٹر تھے منموہن سنگھ، ساوتری بائی پھولے، دھونڈو کشن کروے، ہومی جہانگیر بھابھا، ڈاکٹر APJ ابوالکلام، اس کے علاوہ دیگر صاحبان بھی ہے۔ اب یہ ایک ایسے شخص ہے یعنی منور زماں جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے تعلیم کو عام کرنے کے لیے۔ یہ جدید دور کے سماجی تعلیمی مسلح ہے۔ اس کے علاوہ معروف و ماہر تعلیم و سوشل سائنٹسٹ ہے مبارک کاپڑی صاحب۔ تعلیمی وسائل، تعلیم سماجی و وسائل کو حل کرنے میں کس طرح مددگار ثابت ہوئی، آپ کیا سمجھے، اس کے لیے لنک دیکھتے ہیں۔ مزید معلومات تعلیمی پیش رفت تمہید کے لیے لنک ہے۔ اس کا جواب ہے تعلیم سماجی وسائل کو حل کرنے میں کس طرح مددگار ثابت ہوئی۔ تعلیم ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ معاشرہ کیا ہے اور اس معاشرے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہے۔ یہ ہمیں اپنے معاشرتی ڈھانچے کا تجزیہ کرنے کے لیے معلومات فراہم کرتا ہے اور مناسب اور سماجی اصلاحات کو اپناتا ہے۔ تعلیم خواتین کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے اور عدم مساوات کو چیلنج کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ اگلے لنک دی گئی ہے پرائمری تعلیم، خصوصی معلومات تارا بائی موڈک، کوٹھاری کمیشن، اس کے علاوہ جماعت نہم، تاریخ و سیاست کی درسی کتاب بتدریج۔ اگلا سوال ہے کوٹھاری کمیشن نے تعلیمی میدان میں تبدیلیاں لانے کے لیے کون کون سی سفارشیں کی ہیں؟ خدرے پیمائی و گھر کام۔ دوسرا، اوپن یونیورسٹی کے کام کے بارے میں معلومات لکھیے۔ آئیے مشق کریں۔ پہلا سوال ہے ریاست مہاراشٹر میں مکمل خواندگی اختیار کرنے کے لیے کون سی سرگرمیاں انجام دینا چاہیے؟ دوسرا، کوس باڑہ منصوبے کی معلومات لکھیے۔ مدلیار کمیشن کے سفارش کردہ تعلیمی خاکے پر عمل آوری میں مشکلات پیش آنے پر 1964 میں ڈاکٹر DS کوٹھاری کی صدارت میں ایک کمیشن نامزد کیا گیا۔ اس کمیشن نے ثانوی، اعلیٰ ثانوی اور جامعاتی سطحوں پر 10+2 3+2+10 یا 10+2+3 کا خاکہ پیش کیا، یعنی 10ویں، 12ویں اور اس کے بعد گریجویشن۔ کمیشن نے پورے ملک میں یکساں تعلیمی طریقہ، مادری زبان ہندی اور انگریزی کے صحیح لسانی فارمولے کی تعلیم میں شمولیت کی سفارش کی۔ چوتھا، درج فہرست ذاتوں اور قبائل کو فوقیت دینے اور سرکاری تخمینے یعنی بجٹ میں تعلیمی اخراجات کی مد میں اضافہ کرنے کی سفارشات کی۔ پانچواں، کوٹھاری کمیشن نے قومی یکجہتی، تعلیم کو جدید زمانے سے ہم آہنگ کرنے وغیرہ تعلیم کے مقاصد کا تعین کیا۔ اگلے سوال کا جواب ہے 1970 میں بھارت سرکار کے محکمہ تعلیم و سماجی انصاف، انفارمیشن و براڈ کاسٹنگ محکمہ، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اور یونیسکو کے اشتراک سے منعقد مذاکرے کے بعد اوپن یونیورسٹی کا تصور سامنے آیا، یعنی یہ اوپن یونیورسٹی سے متعلق جواب ہے۔ دوسرا، پی پارتھا سارتھی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق 20 ستمبر 1985 کو اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی۔ تیسرا، عام لوگوں کے گھروں تک علم کی روشنی پہنچانا اس یونیورسٹی کا مقصد تھا۔ چوتھا، جو لوگ رسمی طور پر کالج کی تعلیم حاصل نہیں کر پائے انہیں اس اوپن یونیورسٹی نے تعلیمی اہلیت، عمر اور دیگر شرائط میں سہولت دے کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پانچواں، 1000 سے زائد کورسز ملک اور بیرون ملک تربیتی مراکز، آکاش وانی اور دوردرشن کے توسط سے سمعی و بصری طریقے سے فاصلاتی تعلیم اس یونیورسٹی کی خصوصیات ہیں۔ ابتدائی تعلیم کا معیار بلند کرنا۔ دوسرا، اساتذہ کے لیے دوران ملازمت تربیت کا انتظام کرنا۔
تیسرا نصاب اور قدر پیمائی سے متعلق اساتذہ کو تربیت دینا۔ چوتھا 10ویں اور 12ویں کے امتحان کے بعد پیشہ ورانہ کورس کے انتخاب میں طلباء کی رہنمائی کرنا۔ پانچواں اس ادارے کی جانب سے مراٹھی ماہ نامہ جیون شکشن شائع کیا جاتا ہے۔ کوزباڑ منصوبہ، اس کا مقصد انوتائی واگ نے ضلع تھانہ کے کوزباڑ میں آدیواسیوں کی ترقی کے لیے جو تنظیم قائم کی، اس تنظیم کو کوزباڑ منصوبہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔